السلام علیکم ناظرین، ہمارے ہاں حلال اور حرام کے بارے میں بہت بحث ملتی ہے۔ قرآن کریم کا حلال یا حرام کا اصول کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اسی چیز کو موضوع بحث بنانے کے لیے آج ہم موجود ہیں ایک نشست میں امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے اور پہلے بھی اس کے اوپر گاہے بگاہے بات کی جاتی ہے کہ قرآن یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حرام یا حلال کے بارے میں کیا اصول دیتے ہیں۔ میں آپ سے رہنمائی یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو اصول ہے چیزوں کو حلال کرنے یا حرام کرنے کے بارے میں وہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کا وجود، انسان کی شخصیت دو چیزوں سے بنی ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کے لیے جسمانی شعور اور روح کے لیے روحانی شعور یا اخلاق کے لیے اخلاقی شعور، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو انسان کی ضرورت جسمانی بھی ہے اور انسان کی ضرورت اخلاقی روحانی بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حرام اور حلال کو بیان کیا ہے، یہ در حقیقت ان دو باتوں پر ہی بیس کرتا ہے، یعنی انسان کی جسمانی تربیت نشوونما اور انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور نشوونما، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان پہ جو انسان کھاتا ہے، جو انسان پیتا ہے اور جو انسان کی عادات، اطوار اور انسان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کا انسان پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہمارا حرام اور حلال کھانا پینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یہ انسان کی شخصیت پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 چیزوں کو کھانے کے معاملے میں اللہ نے حرام قرار دیا، جن میں میتہ بھی ہے، مردار بھی ہے، جس میں خنزیر کا گوشت بھی ہے، جس میں بلڈ خون بھی ہے، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا گیا وہ بھی حرام کر۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن نے بیان کی کہ جو مسلمان پر حرام ہے، انسان پر۔ اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ یہ حرام ہے، کئی اور چیزیں بھی حرام ہیں کہ جس میں شرک ہے، جس میں اسم اور بغض کی بات کی گئی، یعنی انسان فحش کی طرف، فاحشہ، بدکاری، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا اور یہ حرام قرار دی گئی۔ تو سمجھ یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی اور اپنے آپ کو روحانی طور پر انسان پاکیزہ رکھے، پاک اور صاف ستھرا رہے۔ یہ اصل بنیاد ہے حلال و حرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ نے بات کی، دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو حلال کرنا تھا اس کو بیان کر دیا، یعنی جو حلال ہے اللہ نے اس کو کتاب میں بیان کر دیا، اور جو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ اس کی معافی ہے، یعنی وہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ آپ کھائیں پئیں اور اپنی زندگی آپ بسر کریں۔ تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ حرام کیا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس بات کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ واضح کیا ہے، سب سے زیادہ بیان کر دیا قرآن مجید میں، لوگ اسی کے بارے میں ہی شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور اسی کے بارے میں ہی سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن کریم میں۔ سر، ایک اور بحث ہمارے ہاں چلتی ہے پھر کہ کچھ چیزیں جن کو قرآن کریم نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے یا جن کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے یا جمع ہوا خون ہے۔ سر، ہمارے ہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ چیزوں کو نجس العین قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نجس العین قرار دیا جاتا ہے، کہ قرآن کسی چیز کو نجس العین قرار دیتا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی چیز نجس العین ہے، یا یہ اور
اس کے بعد کے معاملات ہیں یہ؟ دیکھیے قرآن و سنت میں یعنی قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ پر بھی ایسا کوئی لفظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا کہ اس کو نجس العین اس کو قرار دیا جائے۔ نجس العین سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات ہی اس کی ناپاک ہے، مطلقاً وجود ہی اس کا ناپاک ٹھیک ہے۔ یہ فقہا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح ہے، اور ہمارے ہاں ایسی بہت سی اصطلاحات ہیں کہ جن کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے، نہ ان کا ذکر کہیں حدیث میں ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، ان کو لوگوں نے زیادہ استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک نے خنزیر کے بارے میں صرف اتنی بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میتہ کو، دم کو، خون کو اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو انہیں حرام اللہ نے قرار دیا۔ تو یہ بعد میں پھر ایسے اصطلاحات ہمارے فقہاء نے استعمال کی، ان کا مقصد بھی لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس کی وضاحت کر دینا کہ یہ کیسا جانور ہے یا کیسی چیز ہے، کہ اس کی جو حرمت ہے یہ کتنی خاص ہے اور زیادہ تاکیدی ہے۔ تو اس کے لیے اگر انہوں نے کوئی ایسی اصطلاحات استعمال کی ہیں تو وہ مقصد اس کو واضح کرنا اور اس کو زیادہ بیان کرنا مقصود ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر اس کا مفہوم کچھ برعکس خیال کر لیا جاتا ہے۔ صحیح سر، ایک چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ چیزوں کو وجوہات کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ حرام ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ جیسے میں اگر مثال دوں خنزیر کی، تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سامنے چیز آتی ہے کہ چونکہ خنزیر جو ہے نا وہ اس کی عادات بری ہیں، وہ اس کے کھانے پینے کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس وجہ سے وہ شاید حرام ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جب یا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں ان کو حرام قرار دیا ہے اس کی وجوہات اور ہیں؟ دیکھیے آپ نے خنزیر کے حوالے سے جو اسباب اور عوامل بتائے ہیں، ایسے بہت سے اسباب اور عوامل ہماری مذہبی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا تعلق مستند ریسرچ سے، تحقیق سے نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ باتیں ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے کسی حوالے سے اور اس کو لکھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے کہ آج کے دور میں اس پر کیا تحقیق ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن اپنے دور سے ہمیشہ واقفیت رکھتا ہے، علم سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور تقاضوں کو بھی جانتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صحیح، وہ ہم نے ماننا ہے۔ مسلمان اور مومن کو سب سے بنیادی بات اس کے لیے یہی اہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں اور پورا ماہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اب اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا؟ بہت فوائد ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو اس سے رکنے میں فوائد ہیں، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے کرنے میں انسان کے فائدے ہیں۔ لیکن انسانی تحقیق اور جو ریسرچ ہوتی ہے یہ کبھی فیور میں جاتی ہے، کبھی اس کی مخالفت میں جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر روزہ ہے، کسی دور میں جب یورپ میں تھا تو وہاں پر بڑا اعتراض کیا جاتا تھا غیر مسلموں کی طرف سے کہ یہ مسلمان اتنی بھوک برداشت کرتے ہیں، 12 گھنٹے 15 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے، تو یہ تو انسانی وجود کے لیے، جسم کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ ایسے بہت سے سوالات، اعتراضات، اور جس کی وجہ سے ہم کافی جسے کہتے ہیں کہ انڈر پریشر بھی آ جاتے تھے وہاں پر کہ بھئی یہ کیا، ہم کس طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ تو لیکن اب آپ دیکھیے کہ سارا یورپ وہ کیٹو ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں کر رہے ہیں، وہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے، زیادہ ہے تو وہ پانی پیتے، یعنی زیادہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انسان بھوکا رہے۔ امریکن ڈاکٹر نے کسی دور میں اس کی تحقیق تھی کہ اس نے کہا کہ اگر انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کے وجود میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو انسان کا وجود خود ہی کھاتا ہے، یعنی ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، تو وہ فاسد مادے خود بخود ختم ہوتے ہیں، تو اس طرح کینسر کی جو ریشو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے روزے کے حق میں
یہ ریسرچ پیش کی تھی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب ان کی ریسرچ اس فیور میں ہے کہ بھئی زیادہ بھوک برداشت کی جائے اور کم کھایا جائے، اور اسی طرح آرگینک فوڈ کی طرف بھی وہ آ گئے۔ تو ابھی تک ہم جنک فوڈ پر ہیں، فاسٹ فوڈ پر ہیں، وہ آرگینک فوڈ کی طرف آ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو ایک انسانی تحقیق یہ آگے بڑھتی جائے گی اور گزشتہ تحقیق کو رد کرتی ہے، پھر ایک نئی تحقیق آگے آتی ہے، لیکن ہمارے لیے حکم اس بات کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، اور جس کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سر آخری میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا جو چیز قرآن کریم کے اندر جس کا کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہے، جیسے خنزیر ہے یا اور دم مسفوح ہے، کیا ان کی کسی اور حالت میں ان کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ یعنی جب خنزیر کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، تو کیا اس کا کوئی اور استعمال، اس کی جلد کا کوئی استعمال، اس کے اور اعضاء کا کوئی استعمال یہ انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، یا اس کو بھی مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک کا جو میں نے حوالہ دیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کو حرام کیا۔ حرام کرنے کے بعد پھر آگے یہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ جو شخص اضطراری حالت میں ہے تو وہ ان 4 چیزوں میں سے، یعنی جو بھی اس کو مہیا ہوتی ہے اضطراری حالت میں، تو وہ کھا سکتا ہے۔ غیر باغم ولا عاد، چاہتے ہوئے نہیں اور نہ ہی حد سے بڑھتے ہوئے، یعنی چاہنے سے مراد یہ کہ رغبت کے ساتھ، جیسے ہمارے سامنے کھانا ہے تو ہم شوق سے رغبت سے کھاتے، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے۔ یعنی زندگی اگر ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے، ایک حصے سے کھانے سے بچتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پھر پیٹ بھر کر اور فل ہو کر انجوائے کر کے اس کو کھائے۔ تو قرآن پاک نے جب کھانے کے معاملے میں یہ ایک استثناء کو بیان کر دیا، اضطراری حالت کو، کہ انسان کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو پھر بدرجہ اولا انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس کے عضو سے استفادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کے اعضاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کا حرام یا حلال کا اصول ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک فکری نشست کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔